Assalamu alaikum students of class 4. This is video 5 of your unit 1 of science book. This was really a long unit and it had a very long exercise. इसलिए इसकी 5 videos बनी हैं. This would be the last video of this unit. हम डिस्कस ये कर रहे थे कि किस तरह एक छोटा सा बच्चा एक छोटा सा साइंटिस्ट बन सकता है. सिर्फ उसने करना क्या है कि उसने सवाल पूछने हैं, आस्क अ क्वेश्चन, फिर उसके बाद कोई हाइपोथेसिस बनाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा, डेटा रिकॉर्ड करेगा और फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, तो वो एक छोटा सा साइंटिस्ट बन सकता है. अगर आप अपनी राइट साइड पर देखें इस टेबल पर, ये टेबल आपकी बुक में पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है. डू अर्थवर्म्स प्रेफर लाइट और डार्कनेस? दिस इज अ क्वेश्चन. एक आम सा सवाल है, बच्चों के जहन में आता है कि अर्थवर्म्स को लाइट पसंद है या डार्कनेस. इसका जवाब ढूंढने के लिए हर बच्चा एक हाइपोथेसिस बनाएगा. कोई भी बच्चा जो इसका जवाब ढूंढना चाहे वो हाइपोथेसिस क्या बनाएगा कि मैं अपनी बैटरी की लाइट, अपनी फ्लैश लाइट उस अर्थवर्म पर डालूंगा. अगर वो वहां पर रहा तो इसका मतलब है उसे लाइट पसंद है, और अगर वो वहां से हट गया तो फिर इसका मतलब है उसको लाइट पसंद नहीं है. इफ आई शाइन अ फ्लैश लाइट ऑन द अर्थवर्म इट विल स्टे देयर. अगर मैं अपनी बैटरी की लाइट उस पर डालूंगा तो वो वहां पर रुकेगा, या मूव अवे फ्रॉम द लाइट, या वो लाइट से हट जाएगा. डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, तीसरा स्टेप क्या है कि उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए. प्लेस द अर्थवर्म ऑन अ फ्लैट सरफेस, शाइन द फ्लैश लाइट ऑन इट, डू नॉट मूव द फ्लैश लाइट और फॉलो इट. उसके ऊपर लाइट डालेगा, उसको देखेगा कि वो वहां से हटता है कि नहीं. अगर वो वहां से नहीं हटता तो वो वर्म को ऑब्जर्व करेगा और फिर ऑब्जर्व द वर्म्स बिहेवियर सेवरल टाइम्स विद अ फ्यू डिफरेंट वर्म्स. यही नहीं कि वो सिर्फ एक अर्थवर्म पर ये बिहेवियर टेस्ट करेगा, बल्कि वो बहुत सारे अर्थवर्म्स पर मुख्तलिफ दफा ये बिहेवियर टेस्ट करेगा. इसके नतीजे में जो भी उसने ऑब्जर्व किया वो होगा उसका डेटा. तो रिकॉर्डिंग द डेटा, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. जो भी आपने ऑब्जर्व किया कि वो अर्थवर्म वहां से भाग गया या नहीं भागा, ये आपका डेटा होगा. अर्थवर्म्स प्रेफर लाइट और अर्थवर्म्स प्रेफर डार्कनेस. अब आपका नतीजा क्या निकला इस सारे से? व्हाट इज द कंक्लूजन दैट यू हैव ड्रॉन? इस सारे काम से आपने नतीजा क्या निकाला? या तो आपका नतीजा ये निकलेगा कि अर्थवर्म्स को लाइट पसंद है, और या ये निकलेगा कि अर्थवर्म्स को डार्कनेस पसंद है. इस तरह से आप एक छोटे से साइंटिस्ट बन सकते हो. और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि साइंटिस्ट बनना कोई इतना बड़ा काम नहीं है. साइंटिस्ट बनने के थोड़े से स्टेप्स हैं जो आप आराम से कर सकते हो. एक्सरसाइज ई है, इसमें आपने डिफरेंट स्टेजेस को नंबर करना है. पहली स्टेज है मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन. अगर आप इस तस्वीर को देखो तो एक छोटा सा बच्चा सब्ज मिर्च उठा रहा है, तो ही इज मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन. वो इसका देखना चाहता है कि ये क्या है. नंबर सेकंड स्टेप क्या होगा? फॉर्म अ हाइपोथेसिस. वो उसके बारे में देख रहा है, उसको कह रहा है कि अगर मैं इसको चख के देखूं तो शायद मुझे पता चल सके कि इसमें क्या है. थर्ड स्टेप क्या होगा? परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. ये देखिए आपके साथ थर्ड लिखा हुआ है, आपने भी यूं थर्ड लिखना है. अब छोटे बच्चे का एक्सपेरिमेंट क्या होगा? एक दूध पीता बच्चा जिसने अभी क्रॉलिंग शुरू की है या अभी वो मुश्किल से चलना शुरू किया है, एक साल का बच्चा या छोटे से बच्चा, उसका एक्सपेरिमेंट क्या होगा? वो उस चीज को फौरन मुंह में डालेगा. जैसे ही वो उस चीज को मुंह में डालेगा तो वो उसका जायका चखेगा. तो फोर्थ स्टेप क्या होगा? एनालाइज द डेटा. अब वो उसका जायका मुंह में जैसे ही चखेगा तो फिर नंबर 4 स्टेप हो गया एनालाइज द डेटा. और नंबर 5 स्टेप है रिपोर्ट योर फाइंडिंग्स. अब आप सोच सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा जब सब्ज मिर्च मुंह में डालेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? जी हाँ, वो जोर जोर से रोएगा, क्योंकि उसको मिर्च लगेगी, उसको मिर्च कड़वी लगेगी और वो चीखेगा. तो दिस इज रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स. अब उसने ये फाइंड आउट किया कि ये जो सब्ज रंग की चीज जमीन पर पड़ी थी, इसका जायका बहुत तेज मिर्च का होता है और ये कड़वी लगती है. सिक्स्थ स्टेप ये होगा कि इनवाइट अदर्स टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट्स. अब वो बच्चा क्या करेगा? आसपास अगर उसके कोई दूसरा बच्चा है तो वो मिर्च उठा के उसको दे देगा, और दूसरा बच्चा भी उठा के उसको मुंह में डालेगा, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा. लेकिन आपको इसमें ये समझ आ गया कि ये सारे स्टेप्स इसी तरतीब से परफॉर्म किए जाएंगे, तब बच्चा किसी नतीजे पर पहुंचेगा. F नंबर एक्सरसाइज है कि आपने मैच करने हैं. नंबर 1 वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? अ टेस्ट डन टू चेक इफ अ हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा टेस्ट जो ये जानने के लिए किया जाता है कि आया जो हमारा मफरूजा है वो ठीक है कि नहीं.
نمبر 2 ہے ڈیٹا. ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ دا ریزلٹ آف این ایکسپیریمنٹ ان دا فارم آف ویژولز لائک گراف ایکسیٹرا. جب آپ ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتے ہو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے کو اگر آپ گراف کی صورت میں، نمبرز کی صورت میں، ٹیبلز کی صورت میں لکھو تو اس کو کہتے ہیں ڈیٹا. ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ فیکٹس کنٹینڈ ان ریفرنس سورسز دیٹ سپورٹ دا ڈیٹا ان این ایکسپیریمنٹ. ریسرچ کہتے ہیں تحقیق کو. تو کوئی بھی جو آپ نے تحقیق کے بعد آپ کو فیکٹس معلوم ہوئے یعنی حقائق معلوم ہوئے اور وہ آپ نے کسی ایکسپیریمنٹ کے بعد لکھے ان کو کہتے ہیں ریسرچ. نمبر 4 تھا کا کوشچن. دا پرابلم دیٹ نیڈس ٹو بی سالو تھرو این ایکسپیریمنٹ. پرابلم جو بھی ہوتا ہے کسی بھی ریسرچ کی وجہ بنتا ہے کہ ہم نے یہ ریسرچ کیوں کی، ہم نے کچھ نہ کچھ جاننے کے لیے کی. جیسے آپ کو یاد ہو تو اس ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بتایا جس میں ایک بچہ ارتھ ورم یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا ارتھ ورم کو لائٹنس پسند ہے یا ڈارکنیس. تو اس نے یہ کوشچن اس کے دماغ میں آیا اور پھر وہاں سے ریسرچ شروع ہوئی. کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ دا ریزلٹ آف دا ایکسپیریمنٹ دیٹ اسٹیٹس ویدر دا ہائپوتھیسس واز کریکٹ اور انکریکٹ. کنکلوژن وہ نتیجہ ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آیا ہمارا ہائپوتھیسس صحیح تھا یا غلط تھا. اور آخری لفظ ہے ہائپوتھیسس، a possible answer to the problem or question. ہائپوتھیسس ہمیشہ پاسبل آنسر ہوتا ہے، مفروضہ ہوتا ہے، ابھی وہ فائنل آنسر نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ہمارا ہائپوتھیسس یعنی ہمارا مفروضہ صحیح ثابت ہو سکتا ہے ہمارا مفروضہ یا ہائپوتھیسس غلط ثابت ہو. اور اس کا صحیح اور غلط ثابت ہونا ہمیں صرف اور صرف تجربے کے بعد یعنی ایکسپیریمنٹ کے بعد پتہ چلتا ہے. لاسٹ ایکسرسائز ہے بیٹا آپ کی ایچ پارٹ. کمپوز اے ہائپوتھیسس فار ایچ آف دا فالوئنگ کوسچنس. آپ نے ایک ہائپوتھیسس بنانا ہے، مطلب آپ نے ذہن میں سوچنا ہے کہ اس کا پاسبل آنسر کیا ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے. پہلے کا آپ کو انہوں نے دیا ہوا ہے. پہلا سوال ہے ول پلانٹنگ سیڈز ٹو شیلو اور ٹو ڈیپ انہیبٹ دیئر گروتھ. اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو آپ کو سیڈز نظر آ رہے ہیں. سیڈز کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ بیج. مٹی کے بیچ میں بیج بوئے ہوئے ہیں اور ان سے چھوٹے چھوٹے پودے نکل رہے ہیں. اب یہ دونوں سوال آپ کو اس بیج کے بارے میں ہے. اور یہ سوال آپ کو سوال کیا ہے؟ کیا اگر بیج کو زمین میں بہت گہرا بویا جائے یا تھوڑا سا اوپر بویا جائے تو کون سی چیز بیج کے لیے فائدہ مند ہے؟ کس چیز سے بیج کی گروتھ پودے کی شکل میں جلدی ہوگی یا دیر سے ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو کہ پاسبل آنسر ہے، ہائپوتھیسس ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے تجربہ نہیں کیا، ہم صرف سوچ کے یہ بات کہہ رہے ہیں. مفروضہ ہے، یہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں. پلانٹنگ سیڈز ٹو شیلو ول انہیبٹ دیئر گروتھ. ہمارا یہ خیال ہے ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے ہی کہ بیج کو اگر بہت گہرا نہیں بلکہ ٹو شیلو، شیلو کہتے ہیں سرفیس کے قریب، گہرا نہ ہو. ڈیپ کا الٹ ہے شیلو. تو اگر ہم اس کو گہرا نہیں بوئیں گے تو اس سے اس کی گروتھ رک جائے گی. انہیبٹ ہوتا ہے روکنا. ٹھیک ہے، گروتھ کو روکنا. دوسرا سوال ہے ڈز ٹیمپریچر افیکٹ سیڈ جرمینیشن. تو کیا درجہ حرارت کی وجہ سے بیج کے پھوٹنے پر، جرمینیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ پھوٹنے کا عمل. سیڈ جرمینیشن کا مطلب ہے بیج کا پھوٹنا اور کسی پودے میں تبدیل ہونا. تو اس کا جواب اس طرف لکھا ہوا ہے ٹیمپریچر افیکٹس سیڈ جرمینیشن ان اے پازیٹیو وے. تجربہ کرنے سے پہلے ہی ہمارا خیال ہے کہ تھوڑا سا درجہ حرارت بیج کو چاہیے ہوتا ہے اور اگر درجہ حرارت تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو ہمیں بیج پر مثبت اثر ہوگا. تھوڑی سی نمی، تھوڑا سا ٹیمپریچر بیج کے پھوٹنے کے لیے ضروری ہے. دس از اے پاسبل آنسر. ٹھیک ہے. نمبر 3 یہ آپ نے یہاں پر بک میں ہی لکھنا ہے. 2 خانوں میں ڈیوائڈ کیجئے اس بلاک کو اور اس بلاک کے اوپر یہ والا آنسر لکھیے. ٹیمپریچر افیکٹس سیڈ جرمینیشن ان اے پازیٹیو وے. درجہ حرارت کا بیج کے پھوٹنے کے عمل پر مثبت اثر ہوتا ہے. کین ارتھ ورمز افیکٹ دا پوروسٹی آف سوائل. کیا ارتھ ورمز کی وجہ سے مٹی میں نمی جذب کرنے کا عمل متاثر ہوتا ہے؟ پوروسٹی کیا ہوتا ہے؟ نمی.
نمی محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے, تو اس کا پاسبل آنسر یعنی مفروضہ یا ہائپوتھیسس کیا ہے؟ ارتھ ورمز انکریز دا پوروسٹی آف سوائل. ہمارا اپنا خیال ہے کہ ارتھ ورمز کی وجہ سے زمین میں سوراخ بنتے ہیں, ان کے بل ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹی وہ سرنگیں بناتے ہیں زمین کے بیچ میں, جس کی وجہ سے زمین میں پانی زیادہ دیر ٹھہرا رہتا ہے. تو ارتھ ورمز انکریز دا پوروسٹی آف دا سوائل. پوروسٹی کیا ہوتا ہے؟ نمی, پانی, مٹی کے بیچ میں جو نمی ہوتی ہے. فورتھ کوشچن ہے, کین ارتھ ورمز ہیلپ ان دا ڈیکے پروسیس آف کمپوزٹ مٹیریل ان سوائل؟ کیا ارتھ ورمز یعنی کہ کیچوا زمین میں گلنے سڑنے کے عمل میں مدد کرتا ہے؟ کمپوزٹ مٹیریلز مطلب جو ڈی کمپوز ہوتے ہیں, جو گل سڑ جاتے ہیں, زمین میں کھاد بن جاتے ہیں, ان کے عمل میں مدد کرتا ہے. تو اس کا جواب ہے ارتھ ورمز ہیلپ ان دا ڈیکے پروسیس آف کمپوزٹ مٹیریلز ان سوائل. تو جی ہاں, ارتھ ورمز زمین کے اندر ڈیکے پروسیس یعنی گلنے سڑنے کے عمل میں مدد کرتے ہیں. کس طرح مدد کرتے ہیں بیٹا؟ آپ خود بھی سوچ سکتے ہو. ظاہر ہے ارتھ ورمز کو کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے, اور وہ زمین کے اندر جو چھلکے, جو پتے, ایسی چیزیں گری ہوتی ہیں ان کو کھاتے ہیں, اور جب ان کو وہ ایکسکریٹ کرتے ہیں, باہر نکالتے ہیں, تو وہ کھاد کی صورت میں پودوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں. لاسٹ سوال ہے جی, ڈز فرٹیلائزر افیکٹ دا نمبر آف آرگنیزمز ان دا پونڈ واٹر؟ فرٹیلائزر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کھاد. کوئی بھی کھاد جو ہم ڈالتے ہیں, عام طور پر یہ جو مصنوعی کھاد ہوتی ہے اس کو بھی فرٹیلائزر کہتے ہیں, جو قدرتی کھاد ہوتی ہے اس کو بھی فرٹیلائزر کہتے ہیں. تو کیا فرٹیلائزر پانی میں ڈالنے یعنی تالاب کے پانی میں, پونڈ واٹر, پونڈ کیا ہوتا ہے؟ تالاب, تالاب کے پانی میں فرٹیلائزر ڈالنے کی وجہ سے اس کے اندر جو آرگنیزمز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے آرگنیزمز ہوتے ہیں, بیکٹیریا ہوتے ہیں, جرمز ہوتے ہیں, وائرسز ہوتے ہیں, الجے اور فنجائے ہوتے ہیں, ان ساری چیزوں سے آپ واقف ہو, آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے. تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, فرٹیلائزر ریڈیوس دا نمبر آف آرگنیزمز ان پونڈ واٹر. فرٹیلائزر کی وجہ سے آرگنیزمز کا نمبر پونڈ واٹر میں کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, فرٹیلائزرز کی وجہ سے پونڈ واٹر میں باقی آرگنیزمز جو ہوتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے آرگنیزمز ہیں جیسے بیکٹیریا اور جرمز اور وائرسز وغیرہ, یا بڑے آرگنیزم ہیں جیسے مچھلی وغیرہ, ان کے اوپر بھی منفی اثر پڑتا ہے اور ان کا نمبر کم ہو جاتا ہے. بیٹا یہ ایکسرسائزز آپ نے کاپی میں بک میں سالو کرنی ہے, اور جو کوشچن آنسرز وغیرہ آپ نے سارے پچھلی ویڈیوز میں پڑھے تھے وہ سب آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں. Do exercises on book page number 10, 11 and 12. 10, 11 اور 12 پر جو ایکسرسائزز ابھی آپ کو کروائی گئی ہیں, یہ ساری آپ نے اپنی بک پر سالو کرنی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے, اور یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک بہت اچھا سائنٹسٹ بن سکتا ہے. سائنٹسٹ بننا کچھ بھی مشکل نہیں ہے, صرف ایک سوچنے والا دماغ چاہیے, سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے شوق چاہیے, اور اس کے لیے صحیح طرف چلنے کی کوشش چاہیے, اور آپ میں سے ہر ایک سائنسدان بن سکتا ہے.